شیرخانی کے لیے تشریف لائیں. روزے جو محمد والے محمد نہیں
کا دعویٰ ہے اگر بن کے گر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں اور دیکھ کیوں کرتے اثر کاٹ کے لے جا آتے ہیں دیکھ کیوں کرتے اثر کاٹ کے لے جا آتے ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں اور جن سے ہے عرش کی زینت و ستارے ہم ہیں مالک صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں مالک صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں اور ہمتیں دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں ہمتیں دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں جب ہلا دے تو ملک بحر سلام آتے ہیں ابھی کوثر کے چھلکتے ہوئے جامع آتے ہیں گئے تھی زینب ناشاد جو پردے کے ادھر علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر کیا لڑے ہیں سپاہ شام سے حضرت کے کسر دیکھیے کتوں کے کسے ہیں وہ لاشیں ہیں یہ سر تیرے جب چلتی ہے سر آپ پہ گر پڑتے ہیں اور شور ہے خیبریوں میں کہ ابھی لڑتے ہیں شور ہے خیبریوں میں کہ ابھی لڑتے ہیں ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبلِ ظفر ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبلِ ظفر گر پڑی بنت علی آپ کے ہاتھوں سے جگر گر پڑی بنت علی آپ کے ہاتھوں سے جگر بڑھ کے میدان سے عباس نے دی شیخ کو خبر بڑھ کے میدان سے عباس نے دی شیخ کو خبر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر ہم دیے ہائے غزل اور وہ خوش اقبال نہ ہو فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو بیچ کر ہاتھوں سے سینہ شہد پر دوڑے کبھی بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے تیز کھولے ہوئے عباس دلاور دوڑے تیز کھولے ہوئے عباس دلاور دوڑے اور چھوڑ کر خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے چھوڑ کر خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے لاشوں کے جو تھے وہ یوں جب بازو بھاگے جن
آج اس محفل سے ہم جب اٹھے تو ہماری چوریاں ہماری مرادوں سے بھر دے میرے مالک جو بھی معلوم شفائے کاملہ واجلہ کامل تیری زینب کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کا فرصت نہیں دے بیوی آپ اپنے حسین کے صدقے ہماری مرادوں کو پورا کر دیں جو بھی معلوم شفائے کاملہ واجلہ کامل اس غم کے حسین کی وارث امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں پروردگار تعجیل عطا فرما کہ علیہ حضرت جہاں جہاں بادشاہ کی جانواز عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے پروردگار خصوصاً ان کے لیے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی مرادوں سے ان کی جھولیوں کو بھر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد و آل محمد مومنین کا اخلاص بات فرمائیں 16 سے 20 محرم الحرام 115 ایک ماڈل ٹاؤن میں مجالس رات کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان مجالس سے مولانا منظور حسین جعفری صاحب فکر کا سمایا کریں گے یہ مجالس کی 7 بجے تک شروع ہوا کریں گی تمام لوگوں سے شرکت کی سزا جس سے خطاب فرمائیں 11 محرم الحرام امام مرکز ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ حسن پورہ میں مجلس اسلامی 8 بجے شب برپا ہوگی جس سے مولانا منظور حسین جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی سزا محمد بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ اس خاندان کے دیگر معلومین اقتدار فاصل کی والدہ اور اپنے اپنے معلومین کو دنوں میں جگہ دیتے ہوئے اس دفعہ ضرورت واضح کرتا ہوں رضا کاظمی کی بیٹی عیسیٰ اور آصف شاہ کی والدہ علیل نے دعا کیجیے جو کہ ہمارے دربارہ عزت کے انہیں شفاعی کاملہ ملے درود بھیجیے محمد و آل محمد سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے شان میں ایک روائی پیش ہے سماعت فرمائیے انہیں اپنے حسین کردار کے سانچے میں ڈالا ہے انہیں اپنے حسین کردار کے سانچے میں ڈالا ہے انہی کے نور کی کرنوں سے عالم میں اجالا ہے انہیں اپنے حسین کردار کے سانچے میں ڈالا ہے انہی کے نور کی کرنوں سے عالم میں اجالا ہے یہ وہ ان کی فضیلت ہے نہیں اس میں کوئی شامل علی کو اور محمد کو ابو طالب نے پالا ہے برائے خصوصی جناب ابو طالب علیہ السلام اب میں اعتماد گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید عبدالقادر نقوی صاحب قبلہ سے
کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع قرآن اور صلاح آخرت پر مومنین و مومنات سے خطاب فرمائیں. ضرور سے محمد
مستكبر هذا على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المبتلى أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ سورہ مائدہ کی 33ویں آیت مبارک موضوع گفتگو قرآن اور فلاح آخرت یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور سبیل رب میں جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم آخرت میں فلاح کامیابی نجات حاصل کر سکو گفتگو کا سلسلہ کل ان منزلوں پر تھا کہ اللہ نے سورہ
33 میں ارشاد فرمایا انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن سانچے میں خلق کیا. اور اس احسن تخلیق کی تفصیل کو اللہ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا. قرآن مجید کا 36واں سورہ اور 36ویں سورے کی 36ویں آیت. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اللہ نے کائنات کے تمام جوڑوں اور انسان کو 3 چیزوں سے ترکیب دے کر وجود عطا کیا. مما تنبت الارض. پہلا جزء میں ترکیب جو انسان میں ہے اسے خالق نے مما تنبت الارض کا یعنی بدن جسم مادہ. دوسرا جزء وَمِنْ أَنفُسِهِمْ انسان کا نفس. تیسری چیز جسے مما لا یعلمون کے لفظوں سے تعبیر کیا اس شے کا نام ہے روح. انسان میں نفس موجود ہے, روح موجود ہے, لیکن باطن میں نفس کے ظاہر کا نام بدن ہے. بدن میں نفس ہے لیکن نظر نہیں آتا کہاں ہے. موجود ہے بدن میں لیکن نظر نہیں آتا کہاں ہے. کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اللہ ہے, نظر نہیں آتا. بارہویں امام ہے, نظر نہیں آتے. بدن میں نفس ہے, ایک وقت میں نفس دیکھتا بھی ہے
جب دیکھتا ہے آنکھوں کے وسیلے سے، جس وقت دیکھتا ہے اسی وقت یہ نفس سنتا بھی ہے، اور جس وقت دیکھتا ہے اور سنتا ہے بولتا بھی ہے زبان کے وسیلے سے، اسی وقت چلتا بھی ہے، اسی وقت حرکت بھی کرتا ہے۔ ایک وقت میں یہ نفس کتنے کام کر لیتا ہے؟ جب نفس بدن میں رہتے ہوئے ایک وقت میں کتنے کام انجام دے سکتا ہے، تو پھر نفس کا خالق ایک وقت میں کتنے کام انجام دیتا ہے؟ ایک وقت میں نفس متعدد کام ایک وقت میں انجام دیتا ہے، ایک وقت میں۔ تو ذرا غور کیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس کا نفس اللہ خرید لے، کیا وہ ایک وقت میں 40 جگہ روزہ نہیں کھولتا؟ بدن جسم اس نفس کا ظاہر ہے، اور اللہ نے قرآن میں جب اجزائے ترکیبی کا ذکر کیا، انسان کے اجزائے ترکیبی بیان کیے، تو پہلا جز مما تنبت الارض بدن کو قرار دیا، مادے کو قرار دیا۔ کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر صافی میں کشاف حقائق کا یہ فرمان ہے کہ میرے جب رسول اللہ کے پاس مما تنبت الارض پہلا جز بدن ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے جب رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں انسان کی گلی ہوئی ہڈی تھی، اس نے آ کر اس ہڈی کو ہاتھ سے مسلا، اور ہاتھ سے مسل کر پھونک سے اڑا دیا، اور پھر رسول سے مخاطب ہو کر کہا اب بتاؤ اسے کون زندہ کرے گا؟ اب بتاؤ اسے کون زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ،
36ویں سورے کی 78ویں آیت کا نزول ہوا. جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے جبریل آیت لے کر نازل ہوئے. کیا تیور ہے اس آیت میں ذات الہیہ ہے. ارشاد ہوا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ. کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اب یہ انسان کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہمارے بارے میں مثال کرنے لگا, اپنی پیدائش بھول گیا. قالا من یحیی العظام وہی رمیم. اب یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ کل سڑ گئی ہو. قل اے رسول ان سے کہہ دو یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ. رسول ان سے کہہ دو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں عدم سے وجود عطا کیا. اللہ نے فوراً استدلال کیا, آیت میں لفظی طور پر استدلال کیا کہ ہم کس طرح اس بدن کو زندگی عطا کرتے ہیں. جب ہم عدم سے وجود عطا کر سکتے ہیں تو پھر بکھرے ہوئے وجود کو جمع نہیں کر سکتے. پھر عملی استدلال سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ. اب کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. حضرت عزیر ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی کے لوگ مدت سے کھنڈر میں دبے ہوئے تھے, مرے ہوئے تھے. حضرت عزیر نے جو کچھ دل میں سوچا اللہ نے قرآن میں نقل کیا. حضرت عزیر کھڑے ہوئے, سوچا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. کہ اللہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی عطا کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے وہیں پر عزیر کو 100 سال کی موت دے دی. ثم بعثه. پھر 100 سال کے بعد عزیر کو اٹھایا. عزیر زندہ ہوئے. اعلیٰ آواز قدرت آئی. کم لبثت. عزیر کتنے دن پڑے رہے؟ اعلیٰ لبثت یوما
حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا لبثت یومن و بعض یوم، ایک دن یا اس سے کم. قال بل لبثت مئۃ عام. عزیر دیکھو تم 100 سال پڑے رہے ہو. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو جو خراب نہیں ہوا. وانظر الى حمارك، اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو گل سڑ چکا ہے. تمہارا کھانا اور پانی خراب نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ نبی کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ انہیں باقی رکھتا ہے. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو گل سڑ گیا ہے. عجیب بات ہے نبی کے پہلو میں رہنے کا گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. سورہ یاسین میں انسان کے بدن کو دوبارہ وجود عطا کرنے کے لیے اللہ نے فوراً استدلال کیا. حضرت عزیر کو عملی طور پر دکھا دیا کہ میں دوبارہ کیسے زندگی دیتا ہوں. اب مشاہدے کا ایک استدلال اور عرض کروں کہ مشاہدہ کرایا اللہ نے دکھایا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، سورہ بقرہ. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب اے میرے پروردگار ارنی مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. آواز قدرت آئی قالا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے. قال بلا، ابراہیم نے کہا ایمان ہے، ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یا اللہ قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان ہے، قلب کا اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان نہیں ہے. پھر ہم کیوں نہ اپنے پیشواؤں پر ناز کریں کہ جو 14 کے 14 نفس مطمئنہ بلا یا اللہ ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یا اللہ قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. قالا، آواز قدرت آئی خذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے پکڑو، فصرہن، ان کو سجاؤ، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا منہ اپنے پاس رکھو، ان کے جسم کے اجزاء آپس میں کیما کر کے
قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا. اس طرح ملا دو ان چاروں کے اجزاء کہ پتہ نہ چل سکے کہ کس پرندے کا کون سا جز ہے. ابراہیم جتنی دور انہیں پھینک کر آ سکتے ہو پھینکوا دو. مختلف پہاڑوں پر حضرت ابراہیم نے پھینک دیا. ارشاد ہوا اب ان میں سے کسی پرندے کا منہ ہاتھ میں پکڑو اور بس تم اسے آواز دو. حضرت ابراہیم نے آواز دی. منہ پرندے کا ہاتھ میں پکڑ کے اس پرندے کے اجزاء جہاں جہاں بکھرے ہوئے تھے اڑ اڑ کر آنے لگے. اس منہ سے مربوط ہونے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندہ مکمل ہوا, زندہ ہو کر پرواز کر گیا. اسی طرح دوسرا, اسی طرح تیسرا پرندہ, اسی طرح چوتھا پرندہ. اللہ نے مشاہدہ کرایا ابراہیم دیکھو میں اس طرح اجزائے ترکیبی کو جمع کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے پرندوں کو آواز دی. جانور تھے, پہاڑوں پر تھے, نبی نے بلایا آ گئے. نبی نے بلایا آ گئے. تو اللہ نے یہ مشاہدہ کرایا یہ بدن ظاہر ہے نفس کا. نفس ایک وقت میں کئی کام کرتا ہے. نفس کے حوالے سے ایک بات مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے. آواز قدرت آئی شبل ایمان آمین نفس کا لی عمل خالص. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تم نے میرے لیے کوئی کام کوئی عمل کیا؟ کیا تم نے میرے لیے کچھ کیا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب صلیت لک, یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی. یا رب صمت لک, اے پروردگار میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. یا رب حللت لک قدست لک سبحت لک, میں نے تیرے لیے تسبیح و تقدیس کی, میں نے تیرے لیے تحلیل کی. آواز قدرت آئی اے موسیٰ الصلاۃ لک جواز علی الصراط. موسیٰ نماز تو تمہارے لیے صراط کا اجازت نامہ ہے. والصوم جنت من النار, اور روزہ تمہارے لیے جہنم سے ڈھال ہے, جہنم کی سپر ہے. وقت تسبیح ہو, وقت تقدیس ہو, وقت تحلیل ہو, لکا درجات فی الجنہ, یہ تو جنت میں تمہارے درجات کی بلندی کے لیے ہے. موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ فبکا, حدیث قدسی ہے, فبکا موسیٰ بکا شدیدا. موسیٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. موسیٰ علیہ السلام زور زور سے رونے لگے. موسیٰ کی نماز اللہ نے کہا تیرے لیے ہے, تمہارا روزہ اے موسیٰ تمہارے لیے ہے, تمہاری تقدیس
تحلیل کی تصویر اے موسیٰ تمہارے لیے ہے۔ اب پڑھیے سورہ انعام، قرآن مجید کا چھٹا سورہ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ رسول خود نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے قل، اے رسول تم کہہ دے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ رسول کی نماز، رسول کی زندگی، رسول کی موت، رسول کی عبادتوں کو اللہ نے فرمایا یہ سب میرے لیے ہے۔ وہ رسول کے لیے فرمایا کہ یہ سب میرے لیے۔ اور سورہ تحت، قرآن مجید کا 76واں سورہ، آل محمد سے خطاب ہے، نص معصوم کے ذیل میں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یعنی محمد تو چاہتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے سورہ انبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ، اس لیے اللہ فرماتا ہے 21واں سورہ سورہ انبیاء، آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ۔ سورہ انبیاء کی 103، 102، 103 آیا، اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں اللہ وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ آخرت میں اللہ وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تو آخرت میں وہ کیوں کرے گا جو یہ چاہیں گے؟ تو اللہ فرمائے گا سورہ نحل پڑھو، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ انہوں نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا، میں آخرت میں وہ کروں گا جو یہ چاہے گا۔ تو نفس کے لیے آیت آپ کے ذہنوں میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ نے علی کا نفس شرع ہجرت خریدا، حضرت علی کا نفس شرع ہجرت خریدا۔ علی تو ایک کردار کا نام ہے، ایک ذات کا نام ہے، صرف علی کے نفس کی بات نہیں ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا نام سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، نفس کی جمع انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک نفس میں نے نہیں خریدا، میں نے کچھ نفسوں کو خریدا ہے۔ انفسهم جمع نفسوں کو خریدا ہے، کچھ نفسوں کو خریدا ہے، اور ان نفسوں کو خرید کر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جن سے ان کے نفس خریدے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے کسی مکتب فکر کا کہ یہاں پہ ان لہم الجنہ کے معنی کیا ہے۔
اللہ فرماتا ہے میں نے جن کے نفسوں کو خریدا ہے ان کے نفسوں کو نہیں خریدا کہ جو جنت میں داخل ہوں گے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ میں نے ان کے نفسوں کو خریدا ہے جو جنت کے مالک ہے. اب دیکھ لیجئے جو جنت کے مالک ہیں ان کے نفس اللہ نے خریدے ہیں. اور سورہ آل عمران میں تیسرا سورہ قرآن مجید کا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ فرماتا ہے اللہ نے یہ احسان کیا مومنین پر کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا. رسول کو بھیجنے کا جو ذکر کیا تو اس کے لیے لفظ دیکھیں فیہم ان میں بھیجا ایک رسول من انفسہم یہ رسول وہ ہے جن نے بھیجا ہے ان کے نفسوں میں سے ایک نفس ہے. یعنی جب رسول آئے تو کچھ نفس جمع موجود تھے جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے نفسوں میں سے رسول ایک نفس ہے. محمد ابن جبیر طبری نے لکھا کہ جب رسول آئے تو دو مومن تھے. حالانکہ آیت میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنین کا اطلاق 3 یا 3 سے زائد پر ہوا. وہ لکھتے ہیں دو مومن تھے. کون کون سے؟ لکھتے ہیں ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک حضرت علی علیہ السلام. یہ دو مومن تھے. آیت میں تو مومنین ہے. انہیں تلاش کے باوجود وہ تیسرا مومن وہ تیسرا نفس نہ مل سکا. آئیے ہم بتائیں کہ وہ تیسرا نفس کون سا تھا. جب رسول کی بعثت ہوئی جب رسول تشریف لائے جب اللہ نے احسان کیا ایک حضرت علی ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک حضرت ابو طالب جن کے گھر رسول نے ظہور کیا. یہ 3 مومنین موجود تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند کر اسی لیے سورہ ہود کی آیت ہے 11واں سورہ. اللہ نے ارشاد فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا. ترکنو کے معنی دیکھ لیں. اللہ کا خطاب ہے رسول سے. دیکھو اب ترکنو کے چند معنی ایک مدد ایک قرض ایک پناہ ایک محبت. قرض مدد پناہ محبت کوئی بھی معنی یہاں پر ہے. اللہ فرماتا ہے لا ترکنو رسول ان سے قرض مت لو جو ظالم ہے. اے رسول ان سے محبت نہ کرو جو ظالم ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ فرمایا اے رسول مشرک سے قرض نہ لو. اے رسول مشرک سے دوسرے معنی کرے مشرک سے مدد نہ لو. اے رسول مشرک سے محبت نہ کرو. چوتھے معنی
اے رسول مشرک کی پناہ میں نہ جاؤ. اگر ایمان ابو طالب کا نہ ہوتا تو رسول نے مدد بھی لی, رسول نے محبت بھی کی, رسول نے قرض بھی لیا, رسول نے پناہ بھی لی. یہ رسول جب تشریف لائے, یہ ایک نفس ہے من انفسہم, ان نفسوں میں سے ایک نفس ہے. جب رسول تشریف لائے ان نفسوں میں سے ایک نفس ہے. دیکھیں بدن اور نفس, بس بات نتیجے کی طرف. بدن اور نفس, نفس مظہر ہے, بدن مظہر ہے. کیا مانے؟ یعنی ایمان نفس میں ہوتا ہے, بدن میں ایمان نہیں ہوتا. ایمان کا تعلق نفس سے ہے, اور اگر نفس میں ایمان ہوگا تو نفس کے اس ایمان کا اظہار بدن کے اعضاء سے ہوگا. یعنی بدن ایمان کے اظہار کا نام ہے. نفس مظہر ہے, بدن اس کا مظہر ہے, اسے ظاہر کرنے والا ہے. ایمان کا تعلق نفس سے ہے. اگر کسی باطل نظریے پر یقین ہو اور وہ باطل نظریہ واقعے کے خلاف ہو تو یہ جہل مرکب ہے. اور اگر حقائق پر یقین ہو اور وہ حقائق واقعے کے مطابق ہو تو وہ ایمان ہے. اور ایمان کا تعلق نفس سے ہے. اور جتنی آیتیں آپ قرآن میں دیکھیں عمل کے حوالے سے پہلے ایمان کی شرط ہے. گفتگو کے آغاز میں جو آیت سورہ مائدہ کی 35ویں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, پہلے تمہارے نفس میں ایمان ہونا چاہیے, پھر بدن سے تقوی کا اظہار ہونا چاہیے. سورہ والعصر میں پہلے ایمان, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان ہے, ایمان کے بعد عمل صالح. ایمان نفس میں ہے, عمل صالح کا تعلق بدن سے ہے, تقوی کا تعلق بدن سے ہے. ایمان کا تعلق نفس سے ہے, نفس سے. ایمان کا تعلق نفس سے ہے. پھر وہ نفس جسے اللہ نے خرید لیا, ایمان کا تعلق نفس سے ہے. تو پھر وہ نفس جسے اللہ نے خرید لیا, اس میں, اس خریدے گئے نفس میں اور ہمارے نفسوں میں فرق ہوگا. جب ایمان کا تعلق نفس سے ہے تو جس نفس کو اللہ نے خریدا وہی نفس کل ایمان ہوگا. اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں جملہ لکھا, فیھا الذین آمنوا الا علی رأسها ورئیسها واميرها. بولتے قرآن میں جہاں بھی آمنو کا لفظ ہے, ایمان
ایمان کے راز رئیس اور امیر کا نام علی ابن ابی طالب. جب ایمان کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، سوائے کے مورخہ میں یہ ابن حجر مکی کے جملے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک گروہ آخرت میں جنت کی طرف جانے لگے گا تو آواز آئے گی. سورہ صافات 37واں سورہ اس کی ہے. آواز آئے گی قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. فرشتوں انہیں روکو، جنت میں جانے سے روکو اور ان سے پہلے سوال کرو علی کی مولائیت کا. اگر علی کو مولا ماننے والے ہیں تو جنت میں بھیجو. انہم مسئولون بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت علی کی ولایت کے بارے میں پوچھو، اس لیے کہ ایمان نفس میں ہوتا ہے اور جب تک کل ایمان کو نہ مانا جائے. دیکھیں اسی لیے یہی سوال ہے کہ رسول اکرم نے جب غدیر میں فرمایا، معروف جملہ من کنت مولا، معروف فرمان رسول کا، من کنت مولا فہذا علی المولا. لیکن رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا مولا علی ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا مولا ہوں. رسول یہ فرما دیتے میں تمہارا مولا اور یہ علی تمہارا مولا. لیکن نہیں، رسول نے فرمایا جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. رسول اس وقت تک کہہ نہیں سکتے تھے کہ جس کا یہ میں مولا. رسول نہیں فرما سکتے تھے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ رسول نے اس لیے فرمایا کہ علی رسول کا نفس ہے. اور مکمل جو مولائیت کا ذکر کیا رسول نے تو پہلے اللہ کی مولائیت کا ذکر کیا. ان اللہ مولایا، سنو اللہ میرا مولا ہے. انا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں. ومن کنت مولا ہوں فہذا علی المولا. اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی تین مولا ہے، اللہ مولا، رسول مولا، علی مولا. اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. آیت میں دیکھیں تین ولیوں کا ذکر ہے، لیکن انما ولیکم اللہ میں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ پہلے یہ فرماتا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. پھر لفظ آ جاتا ولیکم رسول، رسول تمہارا ولی ہے. پھر لفظ ولی آتا تھا علی کے ساتھ. لفظ ولی ایک ہے اور تین ولیوں کا ذکر ہے. یعنی اللہ نے بتایا جیسا میں ولی ویسا رسول ولی ویسا علی ولی. صرف بات دو واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود. اللہ مولا، رسول مولا، علی مولا. بس ایک بات عرض کر لوں کہ اگر استاد نامور ہو، اس کا بڑا نام، بڑا صاحب علم ہو، کوئی بھی استاد ہے، تو اس کے شاگرد کا نام ہوتا ہے استاد کی وجہ سے.
یہ شاگرد فلاں اس کا استاد ہے، یعنی استاد کے نام سے شاگرد کے علم کا روب طاری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شاگرد بڑا صاحب علم ہو تو شاگرد کے علم سے استاد کے علم کا روب طاری ہوتا ہے۔ اب یہاں تین مولا ہے، ایک اللہ مولا، ایک رسول مولا، ایک علی مولا۔ اور رسول کی شان دیکھنی ہو تو چاہے استاد کی حیثیت سے دیکھ لیں، چاہے شاگرد کی حیثیت سے دیکھ لیں، رسول کی شان کتنی بلند۔ پہلی بات یہ کہ رسول کا استاد بھی مولا، رسول کا شاگرد بھی مولا، رسول کی شان دیکھیں کہ رسول کا استاد بھی مولا، رسول کا شاگرد بھی مولا۔ ایک بات عرض کر دوں، اور اگر رسول کی شان دیکھنی ہو تو دو کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ رسول کی شان دیکھنی ہو تو دو کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ رسول کے استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن، اور رسول کے شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ رسول نے فرمایا ہے نا سورہ عمران میں انفسنا وانفسکم، مبارکے میں رسول نفس علی کے طور پر ہے اور علی نفس رسول کے طور پر ہے۔ انفسنا وانفسکم، اور رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا جاتی مولا، جو کل عالمین کا مولا ہو اسے دنیاوی اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ اسے دنیاوی حکومتوں کی کیا ضرورت ہے؟ صرفین کا موقع تھا۔ ایک جملہ بولا ہے کائنات کا، کلام الامام، امام الکلام، جو کل کا مولا ہو اسے دنیاوی حکومتوں کی کیا ضرورت ہے؟ صرفین کا موقع تھا۔ مولا کائنات اپنے خیمے میں بیٹھے اپنی جوتی کو سی رہے تھے۔ ابن عباس خیمے میں آئے، باہر لوگ جمع تھے علی سے ملنے کے لیے۔ ابن عباس خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر کہا مولا علی سے، مولا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جوتی سینا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا یہ ضروری ہے کہ باہر جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے آپ ملیں۔ مولا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس یہ جو میں جوتی سی رہا ہوں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے کہا مولا اتنی پرانی اور پوسیدہ ہے، آپ کی جوتی اتنی پرانی اور پوسیدہ ہے کہ اگر اس جوتی کو آپ سے نسبت نہ ہو تو کوئی خریدے گا نہیں، اگر آپ سے نسبت نہ ہو تو کوئی خریدے گا نہیں۔ اب مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ابن عباس میرے نزدیک دنیا کی حکومت کی قیمت اس جوتی سے بھی کم ہے۔
نزدیک جو کائنات کے عالمین کے مولا، دنیا کی حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں، امام حسین علیہ السلام کوئی اقتدار حاصل کرنے نہیں گئے تھے، دین بچانے گئے تھے، اور دین بچانے کے لیے اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے نے قربان کر دیا۔ آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ شب عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے سامنے قول محمد کو بٹھایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھو میدان میں جا کر بہادری کا مظاہرہ کرنا، اور بیٹو ماں کی ایک بات ذہن میں رکھنا، بیٹو ماں کی ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر لڑتے لڑتے نہر فرات میں پہنچ جانا تو دیکھو پانی نہ پی لینا، اگر لڑتے لڑتے نہر فرات میں پہنچ جانا دیکھو پانی نہ پی لینا، میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے۔ دونوں بچے اپنے سینوں پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں مادر گرامی صبح تو ہونے ہے، آپ ازادہ ہو۔ وہ وقت آیا کہ جب بڑے اصرار کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اصرار کے بعد مولا حسین نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان میں بھیجنے کی اجازت دی، اور جب یہ بچے چلنے لگے تو حسین علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا اللہ گواہ رہنا میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، عزاداران حسین ان بچوں پر گریہ اور رفقت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم بچے ہیں جنہیں ماں کا گریہ نصیب نہیں ہوا، جنہیں ماں کا گریہ نصیب نہ ہوا۔ امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ گواہ رہنا اب میری بہن کا گھر بھی اجڑ رہا ہے۔ ایک بچے کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، دوسرے کو حضرت عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، ایک بچہ میمنے کی طرف چلا، ایک میسرے کی طرف چلا۔ جعفر طیار کے بچوں نے، حیدر کرار کے بچوں نے ایسی شجاعت کے جوہر دکھائے، صفوں کو صفوں پر پلٹ دیا، اور لڑتے لڑتے جناب زینب کے یہ دونوں بچے نہر فرات میں پہنچ گئے، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ ہمارا سلام ان بچوں کی وفاداری پر، ہمارا سلام ان بچوں کی وفاداری پر، 3 دن کے پیاسے ہیں۔
میرے فرات میں پہنچے، چھوٹے بھائی نے پانی کی طرف ایک نظر ڈالی، اب تک کا جملہ ہے، تو بڑا بھائی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، بھیا اماں نے رات سمجھایا تھا کہ پانی نہیں پینا ہے، اس لیے کہ بھائی اصغر پیاسا ہے، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے، بھائی میں تو یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، بھائی میں تو پانی دیکھ کر کہ کاش بہن سکینہ کا مشکیزہ لے آتے تو پانی بھر کر ساتھ لے جاتے۔ مزاداروں، جب ظالموں نے دیکھا کہ بچے دریا پہ پہنچ گئے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہوئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ زینب کے جگر گوشے گھوڑوں پہ نہ سمجھ سکے، گھوڑوں سے نیچے گرنے لگے، آواز دی مامو جان مدد کرو، آواز دی مامو جان مدد کرو۔ ایک طرف سے حسین آئے، دوسری طرف سے عباس آئے۔ عزاداروں، اون محمد کے لاشوں کو اٹھایا، لے کر خیمے کی طرف چلے۔ فضہ خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی، فضہ زینب کے خیمے میں گئی، دیکھا زینب سجدہ شکر میں ہے، زینب سجدہ شکر میں ہے، اور یہ جملے زینب کی زبان پر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، زینب کی کمائی ٹھکانے لگ گئی، زینب کی کمائی ٹھکانے لگ گئی۔ عزاداروں، جناب فضہ نے کہا، آقا زادی، آپ کے بچوں کی بارات آ رہی ہے، آپ کے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ حسین لاشیں لے کر آئے، بس عزاداروں چند جملے، حسین لاشیں لے کر آئے۔ جناب زینب نے ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا۔ بچوں، تم نے مجھے سرخرو کا دیا، لیکن بچوں میں تم پر نہیں رہوں گی، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، میں تم پر گریہ نہیں کروں گی، اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ عزاداروں، ہمارا سلام جناب زینب پر، عزاداروں ہمارا سلام جناب زینب پر۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں امام حسین نے کربلا میں کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کو قربان کیا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کی نسل موجود ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کی نسل موجود ہے، لیکن ہمارا سلام اس زینب پر جس نے اپنی پوری نسل کو اسلام پر قربان کر دیا، اور زینب نے اجر و اللہ۔ بس عزاداروں، آپ کے آنسوؤں کی نظر چند جملے، عزاداروں ہمارا سلام اس زینب پر، سلام اللہ علیہ پر، جس نے اپنی پوری نسل کو اسلام پر قربان کر دیا اور اپنے
بچوں پر گریہ بھی نہیں کیا. آئے بی بی جناب زینب آ کر دیکھے جناب زینب کہیں بیٹھی ہے, مجلس میں کہیں بیٹھی ہے. چند جملے. وہ بی بی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ, جنہوں نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. بس ایک بات یاد دلا دوں, شام کے مکان میں مجلس ہو رہی تھی نا, مجلس ہو رہی تھی. ہر بی بی کے پاس ایک سر تھا, ہر بی بی ماتم کر رہی تھی. کسی کے پاس حضرت عباس کا سر تھا, کسی کے پاس حضرت علی اکبر کا سر تھا, کسی کے پاس علی اصغر کا سر تھا. کیا شان تھی, کیا شان تھی اس مجلس کی جس کی ذاکرہ زینب تھی. اور شام کی عورتیں فرصہ دینے آئی ہوئی تھی. شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مکان کے ایک کونے میں رکھے ہیں, جن پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. شام کی عورتوں نے زینب سے کہا, اے بیٹی, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا, ارے ان بچوں کی ماں میں زندہ ہوں, لیکن میں اپنے بھائی کا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ.